تو میں لاک ڈاؤن میں بس فرصت ہے تو سوچا ایک کنہیا لال کپور کی ایک بہت ہی بہترین پیروڈی جو ایک مضمون کی شکل میں ہے، غالب جدید شعراء کے ایک مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں، تو امید ہے آپ کو پسند آئے۔ مضمون کا عنوان ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں۔ پس منظر بیان کرتے ہیں کنہیا لال کپور کی دور جدید کے شعراء کی ایک مجلس میں مرزا غالب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس مجلس میں تقریباً تمام جلیل القدر جدید شعراء تشریف فرما ہے، مثلاً میم نون ارشد، ہیرا جی، ڈاکٹر قربان حسین خالص، میاں رفیق احمد خوگر، راجہ عہد علی خان، پروفیسر غیظ احمد غیظ، بکرماجیت ورما، عبدالحی نگاہ وغیرہ وغیرہ۔ یکایک مرزا غالب داخل ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت بعینی ہی وہی ہے جو مولانا حالی نے یادگار غالب میں بیان کی ہے۔ ان کے ہاتھ میں دیوان غالب کا ایک نسخہ ہے۔ تمام شعراء کھڑے ہو کر آداب بجا لاتے ہیں۔ غالب: حضرات، میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جنت میں دعوت نامہ بھیجا اور اس مجلس میں مدعو کیا۔ میری مدت سے آرزو تھی کہ دور جدید کے شعراء سے شرف نیاز حاصل کروں۔ ایک شاعر کہتا ہے، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، وگرنہ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ غالب، رہنے بھی دیجئے اس بیجا تعریف کو، من آنم کے من دانم۔ دوسرا شاعر: تشریف رکھیے گا، کہیے جنت میں خوب گزرتی ہے، آپ تو فرمایا کرتے تھے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن۔ غالب مسکرا کر، بھائی جنت بھی خوب جگہ ہے، جب سے وہاں گیا ہوں ایک شعر بھی موزوں نہیں کر سکا۔ دوسرا شاعر: تعجب، جنت میں تو آپ کو کافی فراغت ہے اور پھر ہر ایک چیز میسر ہے، پینے کو شراب، انتقام لینے کو پریزاد، اور اس پر فکر کوسوں دور کہ آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار، باوجود اس کے آپ کچھ لکھ۔ تیسرا شاعر بات کاٹ کر کہتا ہے، سنائیے اقبال کا کیا حال ہے؟ غالب: وہی جو اس دنیا میں تھا، دن رات خدا سے لڑنا جھگڑنا، وہی پرانی بحث مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ پہلا شاعر: میرے خیال میں کافی وقت ہو گیا ہے، اب مجلس کی کارروائی شروع کرنی چاہیے۔ دوسرا شاعر: میں کرسی صدارت کے لیے میم نون ارشد کا نام تجویز کرتا ہوں۔ ارشد صاحب کرسی صدارت پر بیٹھنے سے پہلے حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میم نون ارشد: میرے خیال میں ابتدا مرزا غالب کے کلام سے ہونی چاہیے۔ میں نہایت ادب سے مرزا موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پڑھیں۔ غالب: بھائی جب ہمارے سامنے شمع لائے جائے گی تو ہم بھی کچھ پڑھ کر سنائیں گے۔ میم نون ارشد: معاف کیجیے گا مرزا، اس مجلس میں شمع وغیرہ کسی کے سامنے نہیں جائے گی، شمع کے بجائے یہاں 50 کینڈل پاور کا لیمپ ہے، اس کی روشنی میں ہر ایک شاعر اپنا کلام پڑھے گا۔ غالب: بہت اچھا صاحب، تو غزل سنیے گا۔ باقی شعراء ارشاد۔ غالب کہتے ہیں، عرض کیا ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ باقی شعراء ہنستے ہیں۔ مرزا حیران ہو کر ان کی جانب دیکھتے ہیں۔ اجی صاحب، یہ کیا حرکت ہے؟ نہ داد نہ تحسین، اس بے موقع خندہ زنی کا مطلب؟ یہ ایک شاعر: معاف کیجئے مرزا، ہمیں یہ شعر کچھ بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ غالب: بے معنی؟ ہیرا جی، دیکھیے نا مرزا، آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو۔ اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ اور اگر آپ صرف معشوق کے نام کے ہی عاشق ہیں تو 3 پیسے کا خط برباد کرنا ہی کیا ضرور، سادہ کاغذ پر اس کا نام لکھ لیجیے۔ ڈاکٹر قربان حسین خالص میں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر یہ شعر اس طرح لکھا جائے تو زیادہ موزوں، خط لکھیں گے کیونکہ چھٹی ہے ہمیں دفتر سے آج، اور چاہے بھیجنا ہم کو پڑے بے رنگ ہی، پھر بھی تم کو خط لکھیں گے ہم ضرور، چاہے مطلب کچھ نہ ہو، جس طرح سے میری ایک ایک نظم کا کچھ بھی تو مطلب نہیں۔ خط لکھیں گے کیونکہ الفت ہے ہمیں، میرا مطلب ہے محبت ہے ہمیں، یعنی عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ غالب: یہ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے آپ میرے شعر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔
ہیرا جی، جنو جنو کے متعلق مرزا میں نے کچھ عرض کیا ہے، اگر اجازت ہو تو کہوں؟ غالب: ہاں ہاں، بڑے شوق سے۔ ہیرا جی: عرض کیا ہے، جنو ہوا مگر کہاں جنو ہوا، ابھی ہوا یا اب ہوا نہیں ہوں میں یہ جانتا، مگر جدید شاعری میں کہنے کا جو شوق تھا تو بس یہی ہے وجہ کہ دماغ میرا چل گیا، یہی سبب ہے جو مجھے جنو ہوا۔ غالب ہنسی کو روکتے ہوئے: سبحان اللہ، کیا برجستہ اشعار ہے۔ میم نون ارشد کہتے ہیں: اب مرزا غزل کا دوسرا شعر فرمائیے۔ غالب: میں اب مقطع ہی عرض کروں گا۔ کہا ہے: عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ عبدالحی نگاہ کہتے ہیں کہ گستاخی معاف مرزا، اگر اس شعر کا پہلا مصرع اس طرح لکھا جاتا تو ایک بات پیدا ہو جاتی۔ غالب: کس طرح؟ عبدالحی نگاہ کہتے ہیں کہ عشق نے، ہاں تمہارے عشق نے سمجھے، تمہارے عشق نے مجھ کو نکما کر دیا، اب نہ اٹھ سکتا ہوں اور چل تو سکتا ہی نہیں، جانے کیا بکتا ہوں میں، یعنی نکما کر دیا، اتنا تمہارے عشق نے، گرتا ہوں اور اٹھتا ہوں میں، یعنی تمہارے عشق نے اتنا نکما کر دیا۔ غالب طنزاً: بہت خوب بھائی، غضب کر دیا۔ غیظ احمد غیظ فرماتے ہیں: اور دوسرا مصرع اس طرح لکھا جا سکتا تھا: جب تک نہ مجھ کو عشق تھا تب تک مجھے کچھ ہوش تھا، سب کام کر سکتا تھا میں، اور دل میں میرے جوش تھا، اس وقت تھا میں آدمی اور آدمی تھا کام کا، لیکن تمہارے عشق نے مجھ کو نکما کر دیا۔ غالب کہتے ہیں: واللہ، کمال ہی تو کر دیا بھائی، اب آپ لوگ اپنا اپنا کلام سنائیں۔ میم نون ارشد کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر قربان حسین خالص جو جدید شاعری کے امام ہیں اپنا کلام سنائیں گے۔ ڈاکٹر خالص: اجی ارشد صاحب، میں کیا کہوں، اگر میں امام ہوں تو آپ مجتہد ہیں، آپ جدید شاعری کی منزل ہیں اور میں سنگ میل، اس لیے آپ اپنا کلام پہلے پڑھیے۔ میم نون ارشد: توبہ توبہ، اتنی کسر نفسی، اچھا اگر آپ مصر ہیں تو میں ہی اپنی نظم پہلے پڑھتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے بدلہ۔ عرض کیا ہے: آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب، جس کے آغوش میں یوں ناچ رہے ہیں شعلے، جس طرح دور کسی دشت کی پہنائی میں رقص کرتا ہو کوئی بھوت کہ جس کی آنکھیں کرمے شب تاب کی مانند چبک اٹھتی ہیں، ایسی تشبیہ کے لذت سے مگر دور ہے تو کہ ایک اجنبی انجان سی عورت ہے جسے رقص کرنے کے سوا اور کچھ نہیں آتا، اپنے بیکار خدا کے مانند۔ دوپہر کو جو کبھی بیٹھے ہوئے دفتر میں خودکشی کا مجھے یخلق خیال آتا ہے، میں پکار اٹھتا ہوں یہ جینا بھی کیا ہے جینا، اور چپ چاپ دریچے میں سے پھر جھانکتا ہوں: آ میری جان میرے پاس انگیٹھی کے قریب، تاکہ میں چوم ہی لوں عارض گلفام تیرا، اور ارباب وطن کو یہ اشارہ کر دوں۔ اس طرح لیتا ہے اغیار سے بدلہ شاعر، اور شب عیش گزر جانے پر بہر جمع درم و دام نکل جاتا ہے ایک بوڑھے سے تھکے ماندے سے رہوار کے پاس، چھوڑ کر بسترے سنجاب و سمور۔ نظم سن کر سامعین پر وجد کی حالت طاری ہو جاتی۔ ہیرا جی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ نظم اس صدی کی بہترین نظم ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں انگیٹھی، بھوت اور دفتر تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کے حامل ہیں۔ حاضرین ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں: ارشد صاحب معاف کیجیے، آپ کی یہ نظم کم از کم میرے فہم سے تو بالاتر ہے۔ غیظ احمد غیظ کہتے ہیں: یہ صرف ارشد ہی پر ہی کیا منحصر ہے، مشرق کی جدید شاعری ایک بڑی حد تک مبہم اور ادراک سے بالاتر ہے۔ میم نون ارشد کہتے ہیں کہ مثلاً میرے ایک دوست کے شعر کو لیجئے: پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے۔ اب بتائیے اس شعر کا کیا مطلب؟ غالب شعر کو دہرا کر: صاحب سچ تو یہ ہے کہ اگر اس شعر میں سر اور پیر کے الفاظ شامل ہیں، مگر باوجود ان کے اس شعر کا نہ سر ہے نہ پیر۔ میم نون ارشد: اجی چھوڑیے اس طرف گیری کو،
آپ اس شعر کو سمجھے ہی نہیں، مگر خیر اس بحث میں کیا رکھا ہے، کیوں نہ اب ڈاکٹر قربان حسین خالص سے درخواست کی جائے کہ اپنا کلام پڑھیں۔ ڈاکٹر خالص کہتے ہیں کہ میری نظم کا عنوان ہے عشق۔ عرض کیا ہے عشق کیا ہے؟ میں نے ایک عاشق سے پوچھا، اس نے یوں رو کر کہا، عشق ایک طوفان ہے، عشق ایک سیلاب ہے، عشق ہے ایک زلزلہ شعلہ جوالا، عشق ہے پیغام موت۔ غالب بھائی کیا مذاق ہے، نظم پڑھیے، مشاعرے میں نثر کا کیا کام؟ ڈاکٹر خالص جھنجھلا کر، تو آپ کے خیال میں یہ نثر ہے؟ یہ ہے آپ کی سخن فہمی کا عالم؟ اور فرمایا تھا آپ نے کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ غالب میری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی نظم ہے، نہ ترنم، نہ قافیہ، نہ ردیف۔ ڈاکٹر خالص کہتے ہیں مرزا صاحب یہی تو جدید شاعری کی خصوصیت ہے، آپ نے اردو شاعری کو قافیہ اور ردیف کی فولادی زنجیروں میں قید کر رکھا تھا، ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کیا ہے، اور اس طرح اس میں وہ اوصاف پیدا کیے ہیں جو محض قاضی خصوصیات سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ میری مراد رفعت تخیل، تازگی افطار اور ندرت فکر سے ہے۔ غالب کہتے ہیں رفعت تخیل، کیا خوب، کیا پرواز ہے، میں نے ایک عاشق سے پوچھا، اس نے یوں رو کر کہا۔ ڈاکٹر خالص چڑک، عاشق رو کر نہیں کہے گا تو کیا کہہ لگا کر کہے گا؟ مرزا آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ عشق اور رونے میں کتنا گہرا تعلق ہے؟ غالب کہتے ہیں مگر آپ کو قافیہ اور ردیف ترک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رقیق احمد خوگر کہتے ہیں اس کی وجہ مغربی شعراء کا تتبع نہیں بلکہ ہماری طبیعت کا فطری میلان ہے، جو زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شعر و ادب میں بھی آزادی کا جویا ہے۔ اس کے علاوہ دور جدید کی روح انقلاب، کشمکش، تحقیق، تجسس، تعقل پرستی اور جد و جہد ہے۔ ماحول کی اس تبدیلی کا اثر ادب پر پڑا ہے، اور میرے اس نکتے کو ٹھیکرے نے بھی اپنی کتاب وینٹی فیئر میں تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ہم نے محسوس کیا کہ قدیم شاعری ناقص ہونے کے علاوہ روح میں لطیف کیفیت پیدا نہیں کر سکتی، جو مثال کے طور پر ڈاکٹر خالص کی شاعری کا جوہر ہے۔ قدیم شعراء اور جدید شعراء کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قدیم شعراء بقول مولانا آزاد حسن و عشق کی حدود سے باہر نہ نکل سکے، اور ہم جن میدانوں میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں نہ ان کی وسعت کی انتہا ہے اور نہ ان کے عجائب و لطائف کا شمار۔ غالب نے، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میم نون ارشد، خوگر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ریڈیو، ہوائی جہاز اور دھماکے سے پھٹنے والے بموں کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم اپنا وقت حسن و عشق، گل و بلبل، شیریں فرحات کے افسانوں میں ضائع نہیں کر سکتے۔ شاعری کے لیے اور بھی موضوع سخن ہے، جیسا کہ ہمارے ایک شاعر نے کہا کہ آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ صف آرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا، یہ ہر ایک سمت پراسرار کڑی دیواریں، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے۔ راجہ عید علی خان کہتے ہیں بہت خوب، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے۔ ایسے ہی مضامین میں سے ایک مضمون ڈاک خانہ ہے، جو میری اس نظم جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کا موضوع ہے۔ غالب ڈاک خانہ؟ راجہ عید علی خان، مرزا اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، سنیے۔ عرض کیا ہے ڈاک خانے کے اندر ہے آج اف کتنا ہجوم، ڈالنے کو خط کھڑے ہیں کس قدر اف آدمی، ان میں ہر ایک کی تمنا ہے کہ وہ ڈال کر جلدی سے خط یا پارسل بھاگ کر دیکھے کہ اس کی سائیکل ہے پڑی باہر جہاں رکھ کر اسے ڈاک خانے میں ابھی آیا تھا وہ خط ڈالنے، جا رہے ہیں خط چہار اطراف کو، بمبئی کو، مصر کو، لندن کو، کوہ قاف کو، دیکھنا آئی ہے ایک عورت لفافہ ڈالنے، کون کہتا ہے کہ ایک عورت ہے یہ تو لڑکا ہے کسی کالج کا کہ جس کے بال خد و خال اس قدر مرتے ہیں عورت سے کہ ہم اس کو عورت کا سمجھتے ہیں بدل۔ اف ہماری لغزشیں ہے مگر کس شخص کا یہ سب قصور، کیا نظر میری نہیں کرتی ہے کام، جھوٹ جھٹ پٹا سا ہو گیا ہے شام کا، یا ہمارے ہے تمدن کا قصور کہ ہمارے نوجوان ڈاک خانے میں ہیں، جب آتے لفافہ ڈالنے اس قدر دیتے ہیں وہ دھوکہ ہمیں کہ نظر آتے ہیں ہم کو عورتیں۔
زوروں کی داد دی جاتی ہے، ہر طرف سے مرحبا بھائی کمال کر دیا کہ نعرے بلند ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کی سراسیمگی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میم نون ارشد کہتے ہیں، اب میں ہندوستان کے مشہور شاعر پروفیسر غیث سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تازہ افکار سے ہمیں نوازیں۔ پروفیسر غیث، میں نے تو کوئی نئی چیز نہیں لکھی۔ ہیرا جی، تو پھر وہی نظم سنا دیجئے جو پچھلے دنوں ریڈیو والوں نے آپ سے لکھوائی تھی۔ پروفیسر غیث، آپ کی مرضی، تو وہی سن لیجئے۔ عنوان ہے لگائی۔ عرض کیا ہے، فون پھر آیا دل زار نہیں، فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، اترنے لگا کھمبوں کا بخار، کمپنی باغ میں لنگڑانے لگے سرد چراغ، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ، یاد آتا ہے مجھے سرمہ دم بالا دار، اپنے بے خواب گھروندے ہی کو واپس لوٹو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نظم کے دوران میں اکثر مصرے 2 بلکہ 4 بار پڑھوائے جاتے ہیں اور پروفیسر غیث بار بار مرزا غالب کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب مبہوت ہیں۔ میم نون ارشد، حضرات میرے خیال میں یہ کوئی عشقیہ نظم نہیں ہے، بلکہ اس میں شاعر نے ملک کے اینٹی فاسسٹ جذبے کو خوب نبھایا ہے۔ رقیق احمد سرگوشی کے انداز میں ہیرا جی سے کہتے ہیں، بکواس ہے۔ میم نون راشد، اب ہیرا جی اپنا کلام پڑھیں گے۔ ہیرا جی، میری نظم کا عنوان ہے بینگن۔ غالب، بینگن؟ ہیرا جی، بینگن۔ اگر آپ آم کی صفت میں قصیدہ لکھ سکتے ہیں تو کیا بندہ بیگم پر نظم کہنے کا حقدار نہیں ہے؟ غالب، معاف کیجیے گا، نظم پڑھیے۔ ہیرا جی، عرض کیا ہے، چنچل بینگن کی چھب نیاری، رنگ میں تم ہو کرشن مراری۔ چنچل بینگن کی چھب نیاری، رنگ میں تم ہو کرشن مراری، جان گئی ہیں سکھیاں پیاری، رادھا رانی آ ہی گئی تو، کرشن کنہیا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں تو بھول چکا ہوں۔ بینگن سے یہ بات چلی تھی، بھوک لگی ہے کتنی ہائے، جی میں ہے ایک بھون کے بیگن، کھاؤں لیکن رادھا پیاری، رنگ کو اس کے دیکھ کہ مجھ کو یاد آتے ہیں کرشن مراری، اس لیے بھوکا رہنا بہتر، چونکہ میں ہوں پریم پجاری۔ ہر طرف سے داد دی جاتی ہے۔ بعض شعراء یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں، بھائی جدید شاعری ہیرا جی کا ہی حصہ ہے۔ میم ارشد کہتے ہیں کہ اب جناب وکرماجیت ورما صاحب سے استدعا کی جاتی ہے کہ اپنا کلام سنائیں۔ غالب حیران ہو کر، شاعر اب گیت لکھ رہے ہیں؟ میرے اللہ، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ وکرماجیت ورما، مرزا، آپ کے زمانے میں گیت شاعری کی ایک باقاعدہ صنف قرار نہیں دیے گئے تھے، دور جدید کے شعراء نے انہیں ایک قابل عزت صنف کا درجہ دے دیا ہے۔ غالب، جی ہاں، ہمارے زمانے میں عورتیں، بھانڈ، میراثی یا اسی قماش کے اور لوگ گیت لکھا کرتے تھے۔ وکرماجیت ورما، پہلا گیت ہے برہن کا سندیس۔ عرض کیا ہے، اڑ جا دیس بدیس رے کوا، اڑ جا دیس بدیس، سن کر تیری کائیں کائیں۔ غالب، خوب، سن کر تیری کائیں کائیں۔ وکرماجیت ورما، عرض کیا ہے، سن کر تیری کائیں کائیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، بول یہ تیرے من کو بھائیں، مت جانا پردیس رے کوے، اڑ جا دیس بدیس۔ میم نون ارشد، بھائی کیا چھوتا خیال ہے پنڈت صاحب، میرے خیال میں ایک گیت آپ نے کبوتر پر بھی لکھا تھا، وہ بھی مرزا کو سنا دیجئے۔ وکرماجیت ورما، سنیے، پہلا بند ہے، بول کبوتر بول، دیکھ کوئلیا کوک رہی ہے، من میں میرے ہوک اٹھی ہے، کیا تجھ کو بھی بھوک لگی ہے، بول گٹرگوں بول، کبوتر بول کبوتر بول۔ باقی شعراء یک زبان ہو کر بول کبوتر بول کبوتر بول کبوتر بول۔ اس اثناء میں مرزا غالب نہایت گھبراہٹ اور سراسیمگی کی حالت میں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وکرماجیت ورما، اب دوسرا بند سنیے، بول کبوتر بول، کیا میرا ساجن کہتا ہے، کیوں مجھ سے روٹھا رہتا ہے، کیوں میرے تانے سن سہتا ہے، بھید یہ سارے کھول، کبوتر بول کبوتر بول۔ باقی شعراء ایک زبان ہو کر بول کبوتر بول، بول کبوتر بول۔
اس شور و غل کی تاب نہ لا کر مرزا غالب بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔